عوام نے عدم اعتماد کا حق کا فیصلہ سنا دیا. پاکستان کے عوام نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں. وہ اس معاشی بحران سے نکلنا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں. وہ صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا نمائندہ چن سکے. اور اب جب پاکستان کے عوام نے اپنا کام کر لیا ہے، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنا کام کر لیا ہے، ہمارے سارے ساتھیوں نے اپنا کام کر لیا ہے، تاریخ رقم کیا ہے، اب پارلیمان پہ بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے، بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے کہ عوام کی امیدوں پہ ہم نے پورا اترنا ہے. عوام کے مطالبہ کو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ماننا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان اپنے آپ سے یہ داغ ہٹائے گا. وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان will remove this black spot on the face of the parliament. اور جو غلطی اسی پارلیمان سے ہوا تھا، کروایا گیا تھا 2018 میں، وہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی، جتنا جلد ہی وہ سیشن بلاتے اتنا جلد ہی وہ غلطی کو درست کریں گے. ہم نے پرامن مارچ کی، ہم نے جمہوری مارچ کی، ہمارے اوپر حملے ہوئے، ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا. ہم جمہوریت کا آج بھی بات کرتے ہیں، ورنہ جو عوام کا تعداد جمع ہوا تھا اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ سفر میں آئے تھے، اگر اس وقت ہم مطالبہ کرتے کہ دھرنا ہوگا جب تک یہ عدم اعتماد پاس نہیں ہوگا، تو وہ سارے لوگ آج تک ادھر بیٹھ رہے ہوتے. اگر ہم اس وقت مطالبہ کرتے کہ آپ آئے، ہمارے سارے اتحادی آئے، یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، ان سے خود جمہوریت کے یقین نہیں کر سکتے ہیں، ہم حملہ کر دیتے، تو وہ بھی کرتے. لیکن ہم نے ایسے نہیں کی، اور نہ ہی ہم کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ ہمارا نہ تاریخ ہے اور نہ یہ کبھی ہم ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں. مگر میں 2 پوائنٹس پہ بڑا سیریسلی پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے میڈیا سے، پورا حکومت سے، پورا ریاست سے کلیئرلی بات کرنا چاہوں گا. 2 ایسے واقعے ہوئے ہیں جو میرے لیے برداشت سے باہر ہے. ایک جو حملہ آصفہ بی بی پہ ہوا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ لٹرلی جنوبی پنجاب سے اپنا سفر مکمل کر کے سینٹرل پنجاب کی طرف بھر رہا تھا. ہم وہاں تھے. میں نے بڑا صبر دکھاتے ہوئے، اور اس لیے کہ میں میڈیا کا آزادی پہ یقین رکھتا ہوں، میں کسی اداروں کو، کسی میڈیا کا اداروں اب بھی اپنا نشانے پہ نہیں لے آنا چاہ رہا ہوں. اس وقت وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. اگر میں غلطی سے ایسے کچھ کہتا تو خدا نہ خواستہ میرے کارکن کہ جو ایکشنز ہوتے میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. مگر یہ واقعہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اور ہم نے وہ ویڈیو ہر طرف سے دیکھا، ہر طریقے سے دیکھا، اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرون آصفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو اٹ aligns itself with us، اور پھر ایسے اچانک نہیں، in a very methodical manner made its way towards my sister and physically hit her. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ جو جمہوریت بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ میرے والد کے لیے، میرے خاندان کے لیے پیغام تھا. اس کے بعد کل
वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम के सामने खड़ा होके सदर जरदारी को बंदूक का धमकी देता है, ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जहां तक आसफा बीबी का वाकया है, उस पे मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करता हूं। मैं एक ISI से दरख्वास्त करूंगा, इंटेलिजेंस एजेंसी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करें और आप अपना तरफ से भी एक रिपोर्ट तैयार करें। हम खुद एज अ पार्टी, एज अ फैमिली, हम जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं इस किस्म के टेक्नोलॉजी से, उनसे भी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इनकी बुनियाद पे हमारा आगे का लाए अमल तय होगा। जहाँ तक सदर जरदारी को धमकी दिया गया था कल वज़ीर आज़म से, ये हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। अब इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की बहाली की खातिर, इस अवाम की मुआशी हकूक़ की खातिर, इस अवाम की आज़ादी की खातिर हमारा ख़ानदान ने, हमारा जमात ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। कायदे अवाम शहीद शाहनवाज भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूँ। शहीद बीबी के वक्त मैं नौजवान था। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तज़ा, शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायदे अवाम का खून है। जो मैं आपके साथ करूँगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। मेरे ख़ानदान जो रहता है, मैं आपका हाथ पे गिन सकता हूँ। एक आदमी पे कुछ भी हुआ, इस मुल्क ने, किसी ने अभी तक वो रिएक्शन नहीं देखा और ना ही आप देखना चाहते हो। ये जो बंदूक की नशिस्त की बात कर रहा था कल, हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मगर हमें बंदूक इस्तेमाल करने जानते हैं। मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, मैं पुरअमन आदमी हूँ। मैं हमेशा और ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला पुरअमन आदमी रहूँगा। सियासत करें हमारे साथ, सियासत करना हमारा हक है, सियासत करना आपका हक है। आप हमें ज़िंदगी और मौत को धमकी देंगे तो फिर आप उनका कॉन्सिक्वेंसेस को भी खुद बर्दाश्त करें। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक मॉडर्न मुल्क है। हम 2022 में जी रहे हैं। हमारा हक है कि हम अपना आवाज़ बुलंद करें, हम जिद्दोजहद करें, हम डेमोक्रेटिकली इस रियासत का पुरअमन तरीके से हिस्सा रहें और हमें कोई लाइफ थ्रेट ना हो और ना हमारा ऐसे कोई वाकया हो। और हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि होगा। जो ये हरकतें हैं, ये डेस्परेशन की हरकतें हैं। मैंने अवामी मार्च के वक्त भी कहा था कि जितना भी डेस्परेट होगा,
جتنا بھی پریشان ہوگا، جتنا اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب اس کا کرسی خطرہ میں ہے، تو وزیر اعظم مزید ڈیسپریٹ میجرز لیں گے، زیادہ گالیاں دیں گے۔ اب گالی دینے سے اس کا کرسی نہیں بچتا۔ پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ یہ کس کو اب 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ٹارگٹ ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کیوں آج سے نہیں، ہمیشہ سے آپ کا جو بھی آپ جیسے لوگ ماضی میں آئے ہیں، ہمیشہ یہی پیپلز پارٹی آپ کا سب سے پہلے نمبر 1 ٹارگٹ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے لیے ہر دور میں جدوجہد کیا ہے، ہر ظالم سے ٹکرائے ہیں، ہر بار جب بھی جمہوریت خطرہ میں آیا ہے تو پیپلز پارٹی سامنے آ کے اس کو بچایا ہے، جب بھی ملک خطرہ میں آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آ کے اسے بچایا ہے۔ اس لیٹسٹ سلیکٹڈ کے خلاف جو جدوجہد ہے، جو مقابلہ ہے، پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے آپ کا مقابلہ کیا۔ ہم نے آپ کو ایک دن نہیں چھوڑا، پہلے دن آپ کو ایکسپوز کیا۔ اب آج تک اس بات کو نہیں بول سکتے ہو اس کہ پورا دنیا اگر آپ کو سلیکٹڈ سے نام سے جانتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے آپ کو پہلے دن سے کروایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اس عوام دشمن، ملک دشمن معاہدہ، معاشی معاہدہ کو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل قرار دے کر اس کا پاس ہوتے ہوئے سے لے کے آج تک ملک بھر میں احتجاج کیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اپوزیشن کو افطار میں مکمل اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا۔ یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا، مل کے آپ کو نیشنل اسمبلی میں اس بار بھی شکست دلوائے تھے، عدم اعتماد ثابت کیا تھا، تاریخ ثابت کیا تھا۔ اور آج بھی پیپلز پارٹی ہے جو سڑکوں پہ آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہے، جس نے سارے اپوزیشن پارٹیز کو، پوری ملک کو، پوری قوم کو عدم اعتماد کے پیج پہ لے آ چکے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہ صرف تو مگر کل پرسوں کی بات جو آپ کے بعد بھی اگر کوئی سلیکٹڈ، کوئی آمر آئے گا تو یہی پیپلز پارٹی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوگی۔ آپ کا یہ غلط فہمی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پورا ملک میں جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے 10 دن اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کو غلط ثابت کر دیا۔ 10 دن کے لیے پیپلز پارٹی کے، جمہوریت کے سپاہی، عوام کے حقوق کے دفاع کرنے والے نے اپنے گھر چھوڑے، ہر شہر ہمارے ساتھ گھومے، جس شہر سے ہم گزرے ہمارا قافلہ کا تعداد میں اضافہ ہوا۔ کبھی کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں، کبھی کوئی چھت ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی صحیح کھانا ہے، کبھی نہیں ہے، ان کا کوئی پرواہ نہیں۔ اس پورا ملک کا سفر کرتے کرتے وہ یہاں اسلام آباد تک پہنچے۔ ان معاشی حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کون 10 دن اپنا گھر، اپنا کام، اپنا مزدوری، اپنا محنت چھوڑ سکتا؟ اور اس قسم کے ظالم رژیم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے؟
پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس رجیم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. عمران کے گالی کے علاوہ، جھوٹے الزامات کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. کہتا کیا ہے؟ وہی کرپشن کا رٹ جو غلط بار بار ثابت ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت لوگ ہیں، اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں. یہی اسکرپٹ سن سن کے پاکستان کے عوام تھک چکے ہیں. صدر زرداری کے بارے میں 30 سال سے سن رہے ہیں کرپشن. ان کو معلوم ہے کہ ثابت نہیں ہوا. ان کو معلوم ہے کہ یہی لوگ کہتے رہے. پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے. صدر زرداری ایک دن کے لیے نہیں جھکا. اور چہرہ ان کا یہی ہے کہ صدر زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو آپ توڑ نہیں سکتے ہو. ارادہ تو یہی تھا کہ صدر زرداری کو جیل میں رکھا جائے گا، فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں رکھا جائے گا. ایسے حالات میں رکھے جائیں گے جہاں ادویات سے بھی محروم رکھا جائے، اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم سب خاموش ہو جائیں گے. صدر زرداری علاج کے لیے باہر چلا جائے گا، اور آپ کا اس نالائق، ناکام ترین، ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کا جو راج ہے وہ جاری رہے گا. مگر نہ ہم خاموش ہوئے، نہ صدر زرداری ٹوٹے، اور نہ وہ کہیں باہر جا رہا ہے. پہلے ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں بھائی. پہلے ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے جمہوریت کا انتقام لیتے ہوئے آپ کو گھر بھیجتے ہیں. یہ سارے الزامات جو آپ نے صدر زرداری پہ لگائے ہیں، میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ثابت کرو عدالت میں. 30 سال سے ہم یہ جھوٹے کہانیاں سن رہے ہیں، پروپیگنڈا سن رہے ہیں، مگر آپ اس لیے ثابت نہیں کر سکے کہ ان میں سچ نہیں ہے. افتخار چودھری جب اس ملک کا چیف جسٹس تھا، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھا، یہ سارے کے سارے کیسز سوئس کے ٹیکنا کے لے کے پتہ نہیں کہاں تک، سارے کے سارے کیسز ٹرائل ہوئے سپریم کورٹ کی عدالت تک. صدر زرداری اور سارے کے سارے کو اکیوز باعزت بری ہوئے. اس لیے آپ کو پھر سے جھوٹے کہانیاں، پروپیگنڈا پہ مبنی کہانیاں، جعلی GIT کی بنیادوں پہ بیانیاں کھڑا کرنا پڑا صدر زرداری کو جیل میں رکھنے کے لیے. مگر رکھ نہیں سکے کہ اس میں وہ طاقت نہیں تھا. جھوٹ پہ مبنی مقدمہ نہیں چل سکتا ہے. جو آپ کے اوپر مقدمے ہیں وہ تو سچ ثابت ہے. فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے تو نے فنڈنگ لیا. اکبر ایس بابر آپ کا بنیادی ارکان نے یہ دکھا دیا، ثابت کر دیا. اب وہ لوگ جو آپ پارٹی ڈونرز کلیم کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے تھے. یہ کیسے PTI کا فنڈز بنے تھے؟ تو نے تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا، تیرا جماعت چلایا. شرم کرو، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. تو سزا یافتہ ہو. امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو.
میرا تو خاتون اول کے لیے بہت احترام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے خاتون اول کے خلاف کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی. جو کہانیاں نہ سیاسی مخالفین نہیں، جو ہمیں پنجاب کی بیوروکریسی، مختلف ادارے، خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہو؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو. ہمیں تو بتایا گیا ہے، ہمارا جو انفارمیشن ہے، کہ جو آپ کے چیف منسٹر کے امیدوار تھے وہ سارے پیسے ہر طرف پھینک رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ شاید آپ کا ایک اے ٹی ایم صحیح جگہ تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. دوسرا اے ٹی ایم صحیح تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. مگر بزدار صاحب سب سے ہوشیار تھا. اس نے جہاں پیسہ دیا وہ کام جادو کی چلا اور ابھی تک وہ مصیبت پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے. ہم نے کبھی یہ سیاست کی ہی نہیں. صدر زرداری تو جو گالی اس کو سناتا ہے، جو جھوٹے الزام اس پہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر ثواب ہے، میں جنت میں جاؤں گا، ان کو جھوٹ بولنے دو. میں صدر زرداری نہیں ہوں. آپ کی بہن علیمہ خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد، ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرے کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ محسوس ہو سکتا ہے. مطلب ہم ایک بات کا بھی یقین کرے کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن چلا رہے ہو. جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران، تجھے اندازہ ہی نہیں. تجھے دعا کرنا چاہیے، خاتون اول سے دعا کروائے کہ کوئی اور نہیں صدر زرداری کا حکومت آئے. شہباز شریف صاحب سے ہم وقت پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اچھا وزیر داخلہ رکھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کس قسم کا گالی دی؟ تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب کو گالی دینا؟ تو ہے کون؟ مولانا صاحب کا اور ہمارا آج سے نہیں، ہم قائد عوام کے وقت سے سیاسی اختلافات کر رہے ہیں. ابھی ایک سینٹنس نکالے جب میں نے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسے گالی دیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی کون ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ جماعت علماء اسلام کا تاریخ کیا ہے؟ مفتی محمود، سوری مجھ سے غلطی ہوا، ہم سے بھی سلپ آف دا ٹنگ ہو سکتا ہے، یہ صرف وزیر اعظم کا حق نہیں ہے. آپ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ مفتی محمود صاحب کون، اس کو اس ملک کا تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اس ملک کا ثقافت کا پتہ نہیں ہے، نہ اس ملک کا ماضی کا پتہ ہے اور نہ اس ملک کا مستقبل کا حصہ ہے. یہ ہے کون؟ اکرام اللہ نیازی کا بیٹا. یہ ہر کسی پہ اس لیے چور کا الزام لگاتا ہے کہ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کے بنیاد پہ ہٹایا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون، نہ اس کو واقف ہی نہیں تھا قائد عوام کو کہ یہ ہے کون. بس اس نے 303 جو کرپٹ ترین
ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको निकालने थे। कायदे अवाम ने ये काम किया और उस वक्त से लेके ये शख्स वो भूल नहीं सका और इस करप्शन पे रट के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम के कान पक चुके हैं। वो आपके अब झूठे बातें वादे नहीं सुनना चाहते हैं। वो इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निकलना चाहते हैं। आपसे निजात, तुझसे निजात चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पूरा का पूरा ऑपोजिशन मिलके आपको अदम एतमाद से हुकूमत से निकालेंगे और आपका वो हिसाब का वक्त आ गया है। ये सारे बातें जो मैंने की, ये दूसरे ने अब आपके खिलाफ इन पे अमल करना है। आपने जो हमारे खिलाफ करना है ना, अभी करो, कल तुझे मौका नहीं मिलेगा। हम इस मुल्क के अवाम की खातिर, इस कौम की खातिर, जमहूरियत की बहाली के खातिर तेरे खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मैंने अपना दी चौक तकरीर में भी कहा था, इससे मेरे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। झगड़ा यही कि जिस तरीके से आप 2018 में आए थे, वो हमारा इस मुल्क की जमहूरियत का बहाली को नुकसान पहुंचाया था। कल हम आपको निकालेंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। आप साफ और शफाफ इलेक्शन से मुंतखब हो, मैं आपको सिलेक्टेड नहीं कहूँगा, लेकिन तब जब तक तू सिलेक्टेड हो हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अवाम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना आप उस पोजीशन में हो कि आप इस मुल्क को इन मुआशी मुश्किलात से निकाल सकते हैं।